بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ARY Q TV کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی، اور پروگرام روشنی میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ایام قریب ہوتے ہیں اور مناسبت اس کی جو بھی موضوع تر ہوتی ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ چونکہ اب ہم ذی الحج میں بس چند ہی روز کے بعد داخل ہوا چاہتے ہیں، تو قربانی کو آج ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا، مرکز و محور بنایا۔ لفظ قربانی جب انسان کی زبان پر آئے یا انسان کی فکر پر یا خیال پر اپنی چادر تان لے، تو لفظ قربانی ہمیں سب سے پہلے یعنی سب سے زیادہ اس لفظ کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے جس کو عظمت اور عظیمت عطا فرمائی وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے، اور حضرت اسماعیل۔ اور یہ جو ظاہر علامہ اقبال کا فلسفہ اور اس کا بیان کرنا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو یہ جو ابتدا ہے یہ انسان کی فکر پر غالب ہوتی ہے لفظ قربانی کے ساتھ۔ لیکن قربانی کا معنی کیا ہے، قربانی کا مفہوم کیا ہے، لفظ قربانی کا مذہبی معنوی اعتبار سے جو اطلاق ہے وہ کن کن باتوں پر ہوتا ہے یا کیا کیا ہے، پھر سیرت ابراہیمی کے تناظر میں ہم کس طرح قربانی کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو کے لیے علماء وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا اکرام حسین القادری صاحب اور ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری شاہ صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آغاز میں کرنا چاہتا ہوں علامہ اکرام حسین القادری صاحب آپ سے، قربانی کا لفظی معنی کیا ہے، عرف عام میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی، اور یقیناً ہم اس عظیم اور مقدس مہینے میں عنقریب داخل ہونے جا رہے ہیں کہ جو مبارک اور مقدس مہینہ جہاں حج بیت اللہ سے منسوب ہے وہیں ساتھ ساتھ اس عمل قربانی کے ساتھ بھی منسوب ہے، اور ان خوبصورت افعال کے ذریعے سے وہ یادگاریں قائم ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا لفظ قربانی، تو یہ لفظ قربانی قربان سے ماخوذ ہے، اور اگر دیکھا جائے اس کی گرامیٹیکل جو فارم ہے وہ قربن ہے۔ قربن جی، اسی قربن سے قربان، اسی سے قربانی، اسی سے قربت۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم اس کی اسی فارم کا معنی لیتے ہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے قریب ہونا۔ صحیح، قربن قریب ہونا۔ جہاں جہاں اس اوریجن سے بنے ہوئے الفاظ ہمیں نظر آئیں گے، اگرچہ وہ بہت وسیع معنی دے رہے ہوں گے، لیکن انیشیلی اس کے اندر اس قربت کا معنی، قریب ہونے کا معنی پایا جا رہا ہوگا۔ اچھا، اسی وجہ سے قرآن اسی مجید، لفظ کی شاخیں ہیں سب؟ جی بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ اوریجن ہی کی تمام شاخیں ہوتی ہیں، اسی لفظ سے، ہاں، اسی مصدر سے تمام کے تمام الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، اور یہی عربی کی جو وسعت ہے اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم اس قربانی کے لفظ کو قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو یہ قرآن میں استعمال ہوا، یعنی یوں سمجھیے کہ نہیں کے حکم کے ساتھ۔ جیسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب کا معنی یہاں پایا جا رہا ہے۔ صحیح، اسی طرح سے اور جگہ پر نظر آتا ہے، کافی دیگر ہمیں مقامات نظر آتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب وہ جنت میں بسا دیے گئے تو پھر انہیں جو حکم دیا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں قریب مت جانا اس شجر کے۔ صحیح، تو یہ قربت کا معنی، قریب ہونے کا معنی ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ پھر یہی اطلاق جب ہم عید قربان کے موقع پر لے کر آتے ہیں اور جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا نام ہم قربانی رکھتے ہیں، تب قرآن کس انداز سے پیش؟ تو تب بھی ہمیں یہی الفاظ اسی قربت اور قریب ہونے کے معنی میں نظر آتے ہیں کہ جس وقت ہم اصطلاح شرع میں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو قربانی کی جاتی ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس میں قریب ہونے کے معنی کیسے پائے جاتے ہیں، تو در مختار میں جو تعریف ذکر کی گئی وہ تعریف یہی ہے کہ ذبح حیوان مخصوص بنیت القربت فی وقت مخصوص۔ فرمایا کہ کسی جانور کا، اور وہ جانور بھی مخصوص جانور، اس کا ذبح کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا قرب مل جائے، واہ، اور کب کیا جائے، وقت مخصوص میں کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی قربت کا جو معنی ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ وہ قربانی جو اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے کی جائے اسے قربانی کیا جاتا ہے۔ جس قربانی میں لفظی طور پر تو قربت اور قریب ہونا پایا جائے، لیکن عملی طور پر اس میں قریب ہونے کی اصطلاحات کا فقدان نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل روح سے
اپنے آپ کو دور کیے ہوئے. اللہ. پھر یہی قربانی کا لفظ ہمیں دوسرے انداز میں نظر آتا ہے جسے ہم جب اس تہوار کو نام دیتے ہیں تو نام نظر آتا ہے عید الاضحیٰ. اسی عید الاضحیٰ کو جب اضحیہ پڑھا جاتا ہے تو اس سے مراد قربانی بھی ہے اور قربانی کا جانور بھی ہے. اسی کی جمع پھر جا کر ہمیں اضاحی نظر آتی ہے. یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے. جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. پھر اس پر جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال پر تمہارے لیے نیکی. کیا بات. تو یہ جو نیکی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم اجر ثواب اور نیکی کی بات کرتے ہیں تو یہ تبھی نصیب اور میسر ہوتی ہے کہ جب اس پاک بارگاہ سے لطف و عنایت کی نظر ہوتی ہے. صحیح بات. جب وہ نظر جب وہ نظر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ ہے خاص اپنے بندہ خاص کی جانب ہوئی اور اس توجہ نے وہ قربت عطا کر دی کہ جو قربت اس قربانی کا حاصل ہے، نتیجہ ہے. اس حاصل اور اس نتیجے کے حصول کے لیے یہ تمام قسم کے وہ خوبصورت امور سر انجام دیے جاتے ہیں. مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ اس رب ذوالجلال کو اپنے قریب کرنا ہے اس عمل کے ذریعے سے. اور پھر زیادہ اگر ہم اس کو وسیع المعنی میں استعمال کریں تو یہ قربانی کا لفظ عام طور پر جب ہم معاشرے میں بھی استعمال کریں گے تو اس میں اگر عمومی معنی لے لیا جائے کہ بھائی قربانی کیا ہے، کسی کے بھی قریب ہونا، تو پھر کبھی ہمیں جو ہے نا محبت مجازی میں بھی کسی کے لیے قربانی دیتے ہوئے انسان نظر آتا ہے اور پھر اس کے قریب ہونے کی خاطر لیکن پھر جب اصطلاح شرع میں اللہ رب العزت کی جو رضامندی ہے جو قرب کی صورت میں نصیب ہوتی ہے اسی کو قربان، اسی کو قربانی، اسی کو اضحیٰ، اسی کو اضحیہ، اسی کو اضاحی کہتے ہیں. بہت خوبصورت. آپ کی جب تمہید تھی اس کے نتیجے تک جب میں پہنچا تو مجھے خوبصورت ایک پیرائے میں بات سمجھ آئی. قربانی قربت کے لیے، قربانی قرب کے لیے، اور قربانی اور قرب اس کی ظاہر آپ نے تفصیل سے جواب دیا علامہ اکرام صاحب نے. ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری شاہ صاحب تشریف فرمائیں. حضور قبلہ، یہ جو مذہبی سطح پر لفظ قربانی ہے اس کا معنوی اطلاق، مطلب اس کے معنوی اطلاق کیا کیا ہیں، کہاں کہاں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر جو اللہ رب العزت سے انسان کا تعلق ہے اور یہ تعلق بنیادی طور پر اس انداز کا تعلق ہے جس میں کمال کو پہنچنا اور اس کی انتہا کو پہنچنا، یہ انسان کی شدت احساس کا اظہار ہوتا ہے اور اس کا اظہار انسان قربانی کے ذریعے سے کرتا ہے. صحیح. یعنی جب آپ عبادت کرتا ہے کوئی شخص تو عبادت میں بظاہر وہ اپنی پیشانی کو کسی عظیم ہستی کے سامنے جھکا دیتا ہے، لیکن یہ جسمانی اظہار ہوتا ہے. اس سے تصنع سامنے آ سکتا ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن قربانی کے ذریعے سے اس ریاکاری سے انسان آزاد ہو کر، اس تصنع سے آزاد ہو کر حقیقتاً یعنی اپنے دل کو بولنا، اپنے احساس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ قربانی کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے. صحیح. اس اگر تصور کو سمجھ لیا جائے تو قربانی، فرض کریں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مذہبی اعتبار سے یا اسلام کے اعتبار سے کیسے اس کو دیکھیں گے، تو اس کو دیکھنے میں یہ ہے کہ مخصوص ایام میں اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کا تقرب، اس کے قریب آنا بذریعہ یعنی ان حلال جانوروں کے یا ان مخصوص حلال جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد یہ قربانی کہلاتی ہے. صحیح. لیکن اس کے پیچھے احساس وہی ہے کہ کیوں انسان چاہتا ہے کہ اس کا اظہار کرے اور کیوں اللہ رب العزت یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ انسان اس بات کا اظہار کرے. شدت محبت. جب انسان اپنی محبت کے کمال کو پہنچتا ہے تو وہ اس کا احساس چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس احساس کا موقع یہاں پر اس انداز میں دیا کہ آپ قربانی کر سکیں. اچھا، دوسری بات کہ اس کا آغاز اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو انبیاء علیہم السلام کی تاریخ سے لے کر آج تک اس کا اظہار ہوتا رہا ہے. اور اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو حابیل اور قابیل کی قربانی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طور پر ہوا
کہ اللہ رب العزت کا قرب چاہنے کے لیے ان دونوں نے قربانیاں دیں، دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، اور اس زمانے میں جو اس کا انداز تھا قبولیت کی نشانی اور اس کی علامت کا وہ یہ تھا ظاہر ہوتی تھی کہ وہ ظاہر بھی ہوتی تھی اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جو چیز مقبول بارگاہ میں ہوتی تھی اسے اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو روایات اس انداز میں بیان کرتی ہیں کہ یہ اس کا احساس تھا، لیکن جو کرکس ہے، جو ایسنس ہے اس میٹر کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قربانی دی گئی اور قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اصل تو السلام، مقصد ہونا چاہیے نا، مقصد بھی ہے اور دیکھیے اس میں احساس فطرت بھی ہے۔ صحیح بات۔ پھر جو تیسرا پہلو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک ہے قربانی کی صورت اور ایک ہے اس کا اگین اس کا جو ہے یعنی ایسنس، یعنی اس کے اندر جو جوہر ہے وہ کیا ہے۔ تو صورتاً تو آپ بظاہر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جانور کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، وہاں تک آپ کیسے پہنچتے ہیں؟ جب آپ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے جانور کا گلا گھونٹا، اس کا خون بہا، یہ ظاہر ہے۔ باطن میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹیں گے تو آپ کا نفس ان خواہشات سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت عبادت کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا کرکس اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ہمیں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ ہماری بارگاہ میں گوشت پیش کریں کہ خون پیش کریں، ہمیں تو آپ کا تقوی، آپ کا خلوص، آپ کی نیت یہ درکار ہے۔ لہٰذا قربانی کی اصل یہ ہو گئی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔ اور اس تمام تر گفتگو میں آپ کی مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ دیکھیں اب کوئی قربانی یا کوئی بھی نیک عمل یا حسن عمل کے بعد اگر اب تو آگ نہیں آئے گی آسمان سے، نہیں اٹھا لے جائے گی، کوئی اور روشنی نہیں نمودار ہوگی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ قبول ہوئی ہے، لیکن انٹرنل سیٹسفیکشن، اگر اطمینان قلب آپ کو نصیب ہوا اور آپ کو لگا کہ آپ کے جسم کا کوئی بوجھ تھا جو ہلکا ہو گیا ہے اور ایک دم سیٹسفیکشن کی کوئی فیلنگ آپ کو اندر سے آئے، تو سمجھ لیجئے گا، اور دوبارہ اگر اسی حسن عمل کے لیے آپ کو فطرت اس طرف توجہ آپ کی مبذول کرائے تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی قربانی اور آپ کے نیک عمل کو قبول کیا۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید کلام کرتے ہیں۔ علامہ اکرام حسین القادری، ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری شاہ صاحب ہمارے مہمان۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور لفظ قربانی کو آج ہم ہر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کل ہم اس کی عظمت و فضیلت کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن قربانی حضرت نے بہت خوبصورت آغاز کیا علامہ اکرام صاحب نے، اور پھر حضرت نے توجہ دلائی ڈاکٹر صاحب نے، بہت خوبصورت کلام ہوا ہے۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے اور میں اکرام بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں کہ قربانی جو لفظ ہے یہ تو مذہب کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، صرف اسلام ہی تو قربانی کی جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں کرتا، جا بجا ہمارے یہاں ظاہر ہے ہر لحظہ ہر دور قربانی ہو رہی ہے۔ سارے مذاہب میں اس کو بہت بڑا حسن عمل سمجھا جاتا ہے، ایک آدمی سیکریفائز کرتا ہو کسی دوسرے کے لیے تو اسے بہت اچھا مطلب ہیومینٹی کہا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی، چونکہ اس قربانی کا جب ہم عمومی مفہوم لیتے ہیں تو یہ پھر اپنی قیودات کو توڑ کر پھر اپنا مفہوم جو ہے ہر معاشرے پر انطباق کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ صحیح۔ تو قربانی کی اگر تاریخی نوعیت کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی تاریخ اور قربانی کی تاریخ تقریباً برابر جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا وہ حابیل اور قابیل کی قربانی، قرآن نے اسے ذکر کر دیا، پہلی قربانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بنی آدم کا آغاز ہے اور ابتدائی اولادیں ہیں اور وہاں قربانی کا تصور موجود ہے۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے یہ انسانیت اپنی ارتقاء کی منازل کو طے کر رہی ہے، شعور اور آگہی اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ویسے ویسے یہ قربانی کے جو تصورات ہیں یہ الوہیت سے نکل کر جو ہے وہ ہمیں مادیت اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر اثرات پر مرتب ہوتے ہوئے بھی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک شخص دوسرے کے لیے اپنی کسی چیز کو جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، تو اس کو بھی بڑا جو ہے نا احسن انداز میں اور احسن الفاظ میں تصور کیا جاتا ہے اور اس کو گردانا جاتا ہے، اسے ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی واقعی یہ شخص ہے کہ جو سیکریفائز کا جذبہ رکھتا ہے، کہ اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کے لیے قربان کر رہا ہے، وقف کر رہا ہے۔ تو یہ تصور ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جب اس کو بطور خاص اس کا اطلاق، لفظ قربانی کا اطلاق ہم نحر کے ساتھ کرتے ہیں یا ذبح کے ساتھ کرتے ہیں یا خون بہانے کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ اس معنی میں بھی یہ دیگر ادیان کے ساتھ یہ قربانی جڑی ہوئی نظر آ رہی۔ صحیح۔
جیسے جیسے انسان، ہر انسان کے ساتھ قربانی جڑی ہوئی ہے، صحیح، اسی طرح ہر مذہب کے ساتھ قربانی جڑی، ہاں ان کی صورتیں ہمیں صحیح بات، مختلف وہ نظر آتی جذبہ قربانی اور ہے، ہاں، اور ہر یہ ذرا ایک اپنے اپنے مختص اعتبارات سے، اپنے تصورات، اپنے نظریات اور اپنے فلسفے کے اعتبار سے معاملات چلا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بہت سارے اس حوالے سے ذکر کیا، جیسے مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے انصاب کے عنوان کے تحت جو ہے اسے ذکر فرمایا کہ یہ انصاب ایک قربانی ہے، جو زمانہ جاہلیت کے افراد کی جانب اشارہ کیا گیا کہ وہ انصاب کرتے ہیں، یعنی انصاب سے مراد اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں وہ دین ابراہیم کے دعوے دار کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن اس دین ابراہیمی کی حقیقی جو عبادت قربانی ہے اس کی روح سے اور اس کے ایسنس سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ اصاف اور نائلہ کے وہ بت آج بھی معروف اور مشہور ہیں کہ جو انہوں نے چاہے زمزم کے ساتھ لگا رکھے تھے اور اپنی ساری کی ساری قربانیاں لا کر ان کے قدموں میں کیا کرتے تھے، اور وہیں پر تو جناب عبد المطلب کو جو ہے وہ خدائی کا حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے نظر مانی، اور نظر ماننے کے نتیجے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشارہ کیا تھا، انا ابن الذبیحین، میں دو جو ہے ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ تصور موجود ہے، لوگ قربانی کرتے رہے ہیں، خون بہاتے رہے ہیں، لیکن جو عقل کے پردوں پر انہوں نے ایک گرد ڈالی اپنے باطل نظریات اور تصورات کی، انہوں نے اس کی حقیقت سے اور اس کی حقیقی معنویت سے انسان کو دور کیا۔ اب اسی طرح سے آپ یہودیت کی جانب آپ نظر کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ہاں عید فصیح کے نام سے ایک اصطلاح نظر آتی ہے، 7 دن تک جاری رہنے والا یہ تہوار کہ جس میں وہ 1 سالہ بھیڑ کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں اور بطور تبرک اسے استعمال کرتے ہیں، غیر یہودی کو وہ دینے سے اجتناب کرتے ہیں کہ نہیں یہ گوشت سے یہ مقدس ہے، صرف اس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے اور ہم یہ کسی اور کے لیے اسے نہیں کر سکتے۔ یہ عید فصیح ان کا یہ تہوار اور اس میں قربانی کا فلسفہ ہمیں موجود نظر آتا ہے۔ اگر اسی طرح سے آپ جو ہے یوں سمجھے کہ ہندوازم کی جانب چلے جاتے ہیں تو بلی اتارنے کا جو یہ اصطلاح ہے اور یہ جو ٹرم ہے یہ استعمال نظر آ رہا ہے، وہ بلی اتار رہے ہوتے ہیں اپنے معبودوں اور اپنے ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی نظر مان کر ان پر جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تصور ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ بدھزم اور جینزم یہ 2 ایسے ہمیں مذاہب دنیا میں نظر آتے ہیں کہ عام طور پر ان دونوں مذاہب کے ماننے والے افراد اپنے آپ کو گوشت سے دور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جینزم کے افراد کے بارے میں کہا کہ وہ تو اپنے منہ پر بھی کپڑا لپیٹ کر رکھتے ہیں کہ انجانے میں کوئی مکھی یا مچھر ان کے منہ میں نہ چلا جائے۔ بالکل، یعنی اتنی زیادہ احتیاط کے باوجود ان کے ہاں بھی ایک تہوار موجود ہے کہ جس میں جینزم کے افراد کیا کرتے ہیں کہ ایک بھیڑ کو قربان کرنے کے بعد پھر اس کا خون جو ہے اپنے جو ہے وہ ان کی جو مورتیاں ہیں یا جو دیوتا ہیں ان پر ڈالتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے ہم سے راضی ہو گیا۔ تو یہ جو تصور عمومی طور پر ہمیں دیگر مذاہب میں بھی نظر آ رہا ہے، یعنی آپ ہم ان دا وے ا کانسیپٹ آف سیکریفائس اس وقت جی بالکل ہاں، اور وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، مختلف لیکن خوش قسمت ہے وہی انسان کے جو اس کی حقیقی روح کو پا لیتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قربانی کے سلسلے کو آغاز فرمایا تو جو اس قربانی سے متصل جملہ جو خرافات جو داخل ہو گئی تھیں، ان تمام خرافات سے اس قربانی کو پاک اور مصفہ فرمایا، اور پھر 10 سال تک مستقل مدینہ منورہ میں قربانی کر کے، جانوروں کو ذبح کر کے، گوشت کو تقسیم کر کے پریکٹیکلی اس قربانی کا ایک خوبصورت نقشہ اور تصویر امت مسلمہ کو عطا کر دی، اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ صرف تمہیں دنیا میں گوشت کے اعتبار سے فائدہ نہیں دے رہی، تمہارے جذبے اور تمہارے حریت کو تقویت اور پروان نہیں چڑھا رہی، بلکہ ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہی وہ جانور ہوں گے کہ جو کل یہ اپنے جو ہے نا سینگوں اور کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے اور تمہارے لیے شفیع ہوں گے، تمہاری بخشش اور معافی کا ذریعہ اور سامان۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ لفظ قربانی ہو، موضوع قربانی ہو، اور ہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف نگاہ نہ کریں، وہ جو اسپیسیفک ہے ابو الانبیاء کے ساتھ، اور ظاہر ہے میں نے کہا نا جب قربانی کا لفظ آتا ہے تو امام علی مقام کی بھی قربانی، صحابہ کرام کی بھی قربانی، اہل بیت اطہار کا تو پورا گھرانہ قربانیاں دیتا رہا، یہ سب باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں، لیکن اولین ایک ترجیح، اور کہتے ہیں نا کہ وہ بیگننگ جب بندہ اپنی چیک کرتا ہے پیچھے کی طرف جاتا ہے، اور لفظ قربانی جب اس تہوار سے مختص ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایک عظیم ترین تہوار، اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، ایام نحر بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ایسا موضوع ہو تو ہماری آڈینس ہر بار کہتے ہیں نا ایک ریفریشر کورس ہے ایمان کا، کہ ہمیں اس کا تاریخی پس منظر
پتہ ہونا چاہیے. کچھ ارشاد فرمائیں ڈاکٹر صاحب تاریخی پس منظر اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوب فرمایا کہ قربانی کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طور پر ہے کہ ایک تصور ہم سب کے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہم عام طور سے آزمائشوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر بڑا شکوہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے تاریخ کی کہ جو اللہ رب العزت کے جتنے قریب ہوگا اس کو اتنا ہی آزمایا جائے گا. اور یہ بات بہت زیادہ صادق آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یوں کہ مثال کے طور پر جب اس طرح کا موقع آیا کہ جب آپ کو آگ میں اترنا پڑا، جب یہ موقع آیا کہ آپ کو اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑنا پڑا جہاں پر کچھ بظاہر اسباب موجود نہیں تھے، اور پھر اس سے بڑھ کر جب آپ کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر آزمائش کچھ اور نہیں ہو سکتی. اور پھر اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ چشم فلک نے ایک اور چیز یہ دیکھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کو آپ نے ڈسکس فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اے والد گرامی، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پہنچائیں گے. اب یہ جو تصور ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو خدا کی راہ میں حقیقتاً قربان کرنے کی طرف تشریف لے کے جانا، اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اور اس کے جذبات اور احساسات، کئی دعاؤں کے بعد، کئی انتظار کے بعد. تو اب آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی قربانی کا تقاضا ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا بنیادی مقصد اس معاملے میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، تو اللہ رب العزت نے بھی بہت فضل اور بہت کرم اور بہت شفقت فرمائی. لیکن ان جذبات اور احساسات کو کہ وہ کتنے مخلص ہیں میرے لیے، ان کو بھی آپ نے پرکھ لیا. اور پھر یہ جو پوری ایک سپرٹ ہے، جو ایک روح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں بطور قربانی کے، اسی روح کو جاری و ساری رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث کا ذکر ہوا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد کی سنت ہے. اور پھر جو اس کے اجر کی بات کی گئی تو جو قربان ہونے والے جانور پر جو بال ہیں ہر ایک کے اوپر آپ کے لیے نیکیاں ہیں، بہت زیادہ نیکیاں ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے. اچھا، میں ایک بات سلمان بھائی کرنا چاہوں گا بالکل، کہ ہمارے ہاں بڑے آزاد خیال رکھنے والے اور بڑے لبرل حضرات اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر قربانی کرنی ہے اور جو پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں جانور کے اوپر، اور پھر شہر میں ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، آپ کو قربان ہوئے جانور، ان کی آلائشیں نظر آتی ہیں اور یہ تمام چیزیں، ظاہر اس میں کچھ معاملات تو انتظامی نوعیت کے ہیں. لیکن جو اہم بات ہے کہ کیا اس کو دوسری عبادت سے آپ ریپلیس کر سکتے ہیں؟ آپ کیا اس کے بدلے فرض کریں کسی کے لیے راشن خرید لیں، کسی کے لیے گھر کی سہولت؟ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایز اٹ از، یعنی جیسے کہ یہ قربانی کی فارم ہے، یہ ارریپلیسبل ہے. کیا بات! ان دنوں میں بہترین عبادت یہ ہے کہ جانور کا خون بہائے، اس سے بہترین عبادت نہیں ہے. اور اس میں کسی کو آپ نے فرمایا کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس میں کسی بھی ہمارے ناظرین کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کی حدیث بھی ہے، اور یہ ایگزیکٹلی اسی فارم میں آپ کریں گے تو یہ ہے عبادت. اس کو آپ ریپلیس کریں گے تو وہ عبادت نہیں، پھر کچھ اور ہے. اور ایک بڑی تلخ سی بات آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا ہے آخر میں، اختتام میں. بڑی تلخ سی بات ہے کہ ان 3 ہی دنوں میں کوئی ریپلیسمنٹ کیوں، اور باقی تمام دنوں میں کیوں نہیں؟ اور پھر باقی تمام دنوں میں یہ قربانی کا معاملہ نہیں ہوتا، صرف ان 3 دنوں میں ہوتا ہے. انہی 3 دنوں میں آپ کی عقل کیوں آڑے آتی ہے؟ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا. اقبال نے کہا تھا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب. تو اپنی اس عقل کو
اس راستے سے ہٹائی جہاں تک انتظامی بدحالی کا شکار رہے گزشتہ ماہ و سال، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامی معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خال کسی علاقے میں ایسا ہو جاتا ہو، لیکن بہرحال زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ انتظامی معاملات بہت زیادہ اچھی نوعیت کے ہوتے ہیں ایام نحر میں، تینوں دنوں میں، عید الاضحیٰ کے، اور انشاءاللہ مجھے اس برس بھی امید ہے کہ ظاہر ہے بلدیہ اپنے جو خدمات ہے وہ بہتر پہلے سے انشاءاللہ سر انجام دے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلا وجہ عقل ہے جو آڑے آتی ہے انسان کے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم نیکی، اس کی شکل عطا فرمائی ہے۔ اس شکل کو بگاڑنے کی یا بدلنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی سے بڑے نہیں ہیں آپ، اللہ کے نبی سے بڑا صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں۔ قربانی کے موضوع پر بہت سیر حاصل کلام ہوا، بہت عمدہ ترین میسج کنوے کیا ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب نے۔ پوری دنیا میں ظاہر ہے اس وقت ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بہت سافٹ آپ کا ایک انداز ہے، لیکن ظاہر ہے ایک حقیقت ہے، اسے تلخی کے ساتھ بیان کیا جائے یا نرمی کے ساتھ، اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو تلخی ہے وہ ظاہر عیاں ہو ہی جاتی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ ان 3 دنوں میں بلا وجہ کی باتیں کر کے اپنا بھی ایمان خراب کرنا، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو فرسٹ آف آل ہم اپنے جواب دہ ہیں، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رب کے آگے کیسے پیش ہوں گے، ہم رب کو کیسے جواب دیں گے، پھر ہم دوسروں کا بھی ایمان خراب کریں اور دوسروں کو بھی اس کاز سے ہٹانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کے نزدیک ان 3 دنوں میں اس سے بہتر اور اس سے بڑا کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اجتناب کیجئے، اور بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے۔ میں علامہ اکرام حسین الغازی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں آخری سیگمنٹ میں۔ سیرت ابراہیمی کی تناظر میں قربانی کی اہمیت، ویلیوز جو ہیں ان کو کس طرح آپ بیان فرمائیں گے ناظرین کے لیے؟ دیکھیے جیسا کہا گیا نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، واہ، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کیا کہنے، تو یہ وہ قربانی کا جذبہ ہی ہے کہ جو قربانی آگ کو بھی گلزار کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یقیناً اسی جذبے کے فیوزات اور اسی کے ثمرات تھے کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کا سمبل بنا دیا۔ واہ، یعنی کچھ اوصاف کچھ شخصیات کے ساتھ ایسے خاص ہو جاتے ہیں کہ وہ شخصیات انہی اوصاف کے ساتھ پہچانی جا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، آپ کی جوانی، پھر اس کے بعد آپ کی عملی زندگی، ہر مقام پر وہ قربانی کا وہ جذبہ موجود، اور پھر اس جذبے میں کامیابی کے ساتھ جو ہے نا قائم رہنا، یہ یقیناً جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خاص خصوصیت ہے، ان کا خاص وصف ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اور یہ تعلق اور یہ تسلسل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرما کر اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ قربانی کا جذبہ اور وہ حریت کا وہ خوبصورت نور جو جد اعلیٰ جناب ابراہیم میں تھا، وہی اس امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ ذرا اس بات کی جانب بھی نظر کریں کہ جب کبھی بھی ہم حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور خاص یہ ذبح کے معاملے کی جو قربانی ہے، اس کا تصور اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے اس پر بھی ہمارے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر وہ چھری جناب اسماعیل ہی کی گردن پر چل جاتی اور پھر وہ ریت اور طریقہ آج بھی قائم ہوتا، میں یہی تو سوچتا ہوں بتائیے کہ یہ قربانی ہمارے لیے کتنی اللہ مشکل اور کتنی دشوار ہو جاتی۔ یہاں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ جناب اس دور میں لوگوں کی نہ جانے کون سی حس جو ہے وہ جاگ جاتی ہے کہ انہیں ایک طرح سے یہ کیا کہتے ہیں کہ جینوسائیڈ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ جناب یہ نسل کشی ہو رہی ہے جانوروں کی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کو کبھی ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ یہ سال آیا اور اس سال جناب ذبح کرنے کے لیے دمبے ختم ہو گئے، بلکہ بکرے ختم ہو گئے، بیل ختم ہو گئے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے وہ برکت ڈال دی گئی جو اس کے نام پر ذبح کیا جائے اس کی نسل کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جامدہ فرما دیتا ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر وہی قربانی کی اصلی صورت یہاں پر آ جاتی اور ہمیں ہر سال اپنی ایک اولاد کو ذبح کرنا پڑتا، یہاں جانور ذبح کرتے ہوئے مختلف تصورات ہمیں اس عمل سے روکتے ہیں، تو کتنا مشکل اور دشوار ہو جاتا۔ یہ یقیناً اللہ رب العزت کا خاص فضل اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کی اس خاص اخلاص کی برکت ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے ریپلیس فرمایا، دمبے کے ذریعے سے
اور پھر وہ مینڈھا، اور آج ہم قربانی کر کے اس سنت ابراہیمی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور آپ کی ایک بات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شبیہ جو کربلا والوں کی قربانی کی نظر آتی ہے، آپ نے فرمایا نا نسل کی برکت، تو یہ مویشیوں تک محدود نہیں ہے، بالکل حضور کی آل پاک کو پورے خانوادے کو قربان کر دیا گیا، اور بالکل۔ اللہ نے اس نسل میں برکت کیسی دی؟ اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ ابتر جو کہا اللہ- گیا، ہاں۔ ابتر کہا گیا، ہائے ہائے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ جنہوں نے کہا حسن اور حسین۔ ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، سبحان لیکن حسنین کریمین کا نور آج بھی جاری و نسلیں ساری ہے۔ دیکھیے، سبحان آپ یہ دیکھیے کہ جب اس کا ہمیں جو امپیکٹ قربانی کا ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے، اگر حقیقی معنوں میں ہم اسے جانچنے کی، پرکھنے کی اور آزمانے کی کوشش کریں نا، تو یہ آج کا یہ ذبح کرنا، خون کا بہانا ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ ہی کے حکم پر آج میں نے جانور کو ذبح کر کے خون بہایا ہے، اور اتنے سارے خون کے درمیان میں نے گوشت کا نور حاصل کیا ہے۔ اگر کل ضرورت پڑی تو یہاں جانور کا خون بہایا ہے، کل اسلام کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنا بھی خون بہائیں گے۔ جو آج جانور کا خون بہانے سے کترا رہے ہیں، تو بتائیے کہ وہ جذبہ جہاد ان کے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا، کیسے بیدار ہوگا۔ یہ ایک تسلسل ہے اس جذبے اور اس حریت کے اس خوبصورت عکس کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے جذبات میں قائم رکھنے کے لیے۔ پھر آپ ذرا ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے اس انداز کو اختیار کر کے اس جانب بھی اشارہ کر دیا، تم لاکھ چیزیں قربان کرو، ایثار کرو، لاکھ چیزیں میری راہ میں خرچ کرو، لیکن جب میں نے یہ کہہ دیا کہ فلاں وقت میں یہ قربان کرنا ہے، پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، بلکہ اسی قربانی کو قبول کیا جائے گا جو انداز مصطفیٰ پر ہوگا، اور وہ انداز مصطفیٰ بارگاہ خداوندی سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر قربانی قابل قبول ہی تب ہے کہ جب وہ ریت مصطفیٰ پر ہوتی ہے، انداز مصطفیٰ پر ہوا کرتی ہے، اور جو ہمیں اس کے حقیقی روحانیت کی جانب لے کر جائے اور ہمارا تعلق ہمارے اسلاف کے ساتھ جوڑے۔ کبھی یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسی دقیانوسی سوچ ہے کہ اتنے عرصے سے اتنے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اکانومیکلی آپ دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے اس کے فوائد پر تو نظر کرنے کی کوشش کریں کہ کتنے کروڑوں اربوں روپے کی معیشت کا انحصار ہوتا ہے، کتنے غریب اور نادار لوگ اپنے پسماندہ گھروں سے جانوروں کو لے کر شہر آتے ہیں، اور شہر میں آ کر جو ہے کمائی لے کر وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسے روک دیا جائے تو معیشت پر کتنا بڑا برڈن آئے گا، ہمیں اس اعتبار سے بھی ضرور سوچنے کی کوشش۔ بالکل صحیح بات ہے، اور افرادی قوت کا کمزور ہو جانا بالکل ممکن ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ افراد ہیں جو پورا سال ان جانوروں کی نشو و نما کرتے ہیں، اور سال بھر کی کمائی ان ایام میں حاصل کر لیتے ہیں، اور پورا سال پھر اپنا رزق اسی کے ذریعے، اور پھر جانوروں کو دوبارہ سے ان کی نشو و نما، اور بہت بڑی ایک تعداد ہر سال دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ جانور کبھی ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں۔ میں ظاہر ہے جو ہم نے آج قربانی کے متعلق we did discuss، تو میں چاہتا ہوں what will be your message about this، کہ پوری ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ قربانی سے متعلق ہمارے لیے عصر حاضر میں کیا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عصر حاضر میں سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب اور جو بھی شرع کا یعنی حکم ہے اس کے مطابق آپ کو قربانی کرنی چاہیے، اور آخرت میں سوالے سے باس پرس ہے، یہ بالکل اسی طرح واجب ہے جس طرح کے دیگر واجبات ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح دیگر واجبات اسلام میں واجب ٹھہرائے جاتے ہیں، یہ اسی میتھڈالوجی سے فلٹر ہو کر واجب ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اتنی وضاحت کے ساتھ جب کسی حکم کو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کی کوئی اور ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتنا خوبصورت احساس ہے قربانی کا، کہ جس میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو پیش کرتے ہیں۔ انسان اگر اپنا اخلاص اچھے انداز میں پیش کرنا چاہے تو قربانی سے بڑھ کر اس کا کوئی اور اظہار ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں یہ موقع دیا ہے، اس کو میکسیمائز کیا جائے جتنے اخلاص کے ساتھ، جس میں للہیت کے ساتھ آپ قربانی کا جذبے کے ساتھ اور قربانی کا یہ جو واجب ہے اس کو آپ اس سے عہدہ برا ہوتے ہیں، اتنا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں، اسلام نے ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا
کہا ریاکاری، اس سے بچنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں بڑا عام ہے. بڑا قربانی نمود و میں نمائش کا اگر ریاکاری ہے تو دیکھیں ریاکاری کے حوالے سے تو بہت وضاحت ہے کہ یہ تو ایک شرک کی ایک چھپی ہوئی قسم ہے، یہ شرک ہے. لہٰذا اپنے آپ کو، اپنی عبادات کو ریاکاری دکھاوے سے بچائیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے لائے ہوئے جانور کو دیگر جانوروں کی نسبت اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ میرا تو اتنے کا ہے، فلاں کا اتنے کا ہے، میں نے تو اس کو اس طرح کیا، تو اگر یہ ریاکاری ہوتی ہے تو یہ نہ صرف آپ کی عبادت پر حرج ہوگا بلکہ آپ نسلیں لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی جو اولاد ہے وہی انہی جذبات کو آگے بھی لے کے ظاہر ہے جائے اسی گی. ٹریک پہ آ جاتی ہے وہ بھی. اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں فرسٹریشن بھی پیدا ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ سبب بنے کئی برائیوں کا، آپ کو چاہیے کہ اپنی عبادات کی سمت کو درست کریں صحیح. اور اس میں اخلاص پیدا کریں اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں جو کہ ان ایام میں اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں لایا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری شاہ صاحب، آپ تشریف لائے، خوبصورت کلام فرمایا، بہترین پیغامات آپ کی گفتگو سے ظاہر ہے ارشادات میں تھے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. علامہ اکرام حسین القاضی صاحب بہت شکریہ، بہت ماشاءاللہ بہت کچھ آپ سکھا جاتے ہیں، بتا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین اکرام، قربانی کے موضوع پر ہم نے آغاز کیا، اس کے مفہوم کو سمجھا، اس کی تعریف کو سمجھا. لفظ قربانی ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ہر مذہب میں اس کا ایک لیول ہے اور وہ جو لیول ہے وہ رسپیکٹ والا لیول ہے. یعنی جب کوئی کسی کے لیے بھی سیکریفائز کرے، دیکھیں مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کے لیے کوئی سیکریفائز کرتا ہے یا سیکریفائزز کرتے ہیں، اکثر گھروں میں ہم کہتے ہیں ایسے رشتے جن میں ہم جب کبھی کوئی رشتہ ٹوٹنے والا ہو رہا ہوتا ہے تو اچھے انسانوں پر کیا فرض ہوتا ہے کہ انہیں کہیں کہ سیکریفائز کر لو، مطلب رشتے کو نہ توڑو، قربانی دے لو، نتائج بڑے اچھے آئیں گے. یعنی ابھی آج کا تمہارا قربانی دینا کل کے لیے تمہارے لیے ایک بیٹر رزلٹ بنا کے تمہارے سامنے رکھے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے نتائج بڑے روشن آئے ہیں. پاکستان بھی قربانیوں کا ہی ایک نتیجہ ہے. ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا جو قربانیاں دیتا چلا آیا. یہ تو وہ قربانیاں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بصورت آزمائش ہماری طرف آئیں اور ہمیں دینا پڑی. لیکن ایک سال میں ایک ایسی قربانی اور ایک ایسا تہوار ہے کہ جو قربانی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے اپنے بندے کی ادا کہ اللہ رب العزت نے اسے لازم و ملزوم کر دیا تا صبح قیامت بنی نوع آدم کے لیے کہ وہ جب تک نسل در نسل زندہ رہیں گے، جب تک زندگی رہے گی، جب تک اسلام رہے گا، یہ قربانی کی جاتی رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں مخصوص جانوروں کی قربانی، جس وقت جانور کے حلقوم پر خنجر چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ تصور رکھا کیجئے کہ میرے مولا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قربانی قبول ہو جائے تو بہترین فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں. جب اس کے حلقوم پر خنجر چلائے تو کہیں یا اللہ یہ میں اس جانور کے حلقوم پہ نہیں بلکہ اپنے نفس پر چھری چلا رہا ہوں اور تیرا بندہ ہوں، خطا کار ہوں، مگر تیری جانب لوٹ آیا ہوں، تیری بارگاہ میں یہ قربانی دے رہا ہوں. یا اللہ اسے قبول فرما. اور یا اللہ اگر تو مجھ سے اس حلقوم کی جگہ میرے حلقوم کی بھی قربانی مانگے تو میں دینے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں. اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ جانور کے حلقوم پر چھری چلائیے اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.